جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الصلاح کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں بھی خاص طور پہ نماز کے مسائل۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا نماز میں سنتوں کا بیان، یعنی نماز کے اندر کیا چیزیں مستحبات میں سے ہیں، سنن میں سے ہیں، نماز کے کچھ فرائض ہیں، کچھ پلرز ہیں اور کچھ اس کی سنن ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نفل نماز۔ نفل نماز، تو نفل کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک نفل وہ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مقید، اور ایک نفل وہ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں مطلق۔ ان نفل کی دو قسمیں، مطلق اور مقید۔ ٹھیک ہے، مقید کی آگے انہوں نے دو قسمیں بنائی ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ اور نفل کیا ہے؟ جو فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف فرض ہے، فرض کی بھی قسمیں یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے نا اصول فقہ میں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ ٹھیک ہے، اور بھی کافی ساری قسمیں ہیں۔ تو عبادت میں یا فرض ہے یا نفل ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نفل کی بات کر رہے ہیں نماز میں۔ تو مطلق اور مقید، مقید سے مراد جو متعین ہے، وہ نفل جو کیا ہے؟ متعین ہے، اور مطلق سے مراد جو متعین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جس کی رکعتیں متعین ہیں سنت کے ذریعے سے، تو اس کو وہ مقید کہہ رہے ہیں۔ اور مطلق عام نفل جو آپ پڑھیں، بہرحال کوئی پابندی تو نہیں ہے کتنے نفل پڑھنے ہیں، کب پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو یہ مطلق نفل کہہ رہے ہیں۔ تو نفل نماز کا بیان، تطوع نفل نماز کا بیان، اس کی مشروعیت، یعنی سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نفل پڑھ سکتے ہیں آپ ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کہ میرے بندے کی نماز چیک کرو، پوری ہے یا اس میں کوئی کمی ہے۔ تو اگر تو وہ پوری ہوگی تو لکھ دیا جائے گا کہ ہاں اس کی نمازیں پوری ہیں، اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، کوئی نفل دیکھو، اس کے نامہ اعمال میں، اس کے کھاتے میں کوئی نوافل وغیرہ دیکھو۔ تو اگر وہ نوافل ہوں گے اس کے نامہ اعمال میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فرائض کی جگہ ان نوافل کو رکھ دو، یعنی فرائض کی کمی ان نوافل سے پوری کر دو۔ ثم توحد الاعمال علی ذلک، پھر بقیہ تمام اعمال بھی اسی پیٹرن کے اوپر چلیں گے، یعنی ان کا بھی حساب کتاب اسی طریقے سے ہوگا کہ زکوٰۃ ہے جیسے فرض ہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو چلو اس کے نفلی صدقات دیکھو، اس میں سے اس کی کمی پوری کر دو۔ تو نوافل کی اہمیت اس اعتبار سے مسلم ہے کہ فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے قیامت والے دن وہ نوافل کے ذریعے سے پوری ہو جائے گی۔ جی ہاں، سنتیں بھی اسی میں فال کرتی ہیں، سنتیں موقدہ ہو، سنت غیر موقدہ ہو، تو وہ بھی بیسیکلی نفل کی ایک قسم ہے کہ نماز یا تو فرض ہے یا نفل ہے۔ ٹھیک ہے، فرض یعنی لازم ہے یا پھر لازم نہیں ہے، جو لازم نہیں ہے اس کو ہم نفل کہہ رہے ہیں، جو زائد ہے، جو فرض سے زائد ہے۔ ٹھیک ہے، پھر نفل کی آگے قسمیں سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ۔ موطا میں جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے رہو اور جان لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے۔ اور دیکھو مومن ہی ہے جو وضو کی حفاظت کرتا ہے، یعنی جو بندہ 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہے نا، یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔
نشانی ہے. ایمان کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ باوضو رہے، ممکن نہیں ہے. تو گویا یہ بات بھی کہی گئی کہ جو 24 گھنٹے وضو سے رہتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. تو بعض اوقات امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے وقت کے جو بھی انحرافات تھے، گمراہیاں تھیں، فتنے تھے فکری، یا اس کے اوپر انہوں نے بڑی شدید نقد کی. لیکن ان کے مخالفین میں جتنے بھی عیوب ہوتے تھے نا، لیکن کوئی نیکی دیکھ لیتے تھے جس کی تائید اگر کسی حدیث سے ہو رہی ہوتی تھی تو کہتے تھے بس چھوڑ دو، اس کے اوپر فتویٰ نہ لگاؤ. اب جیسے یہ حدیث بڑی کوٹ کرتے تھے امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو باوضو رہتا ہے نا تو وہ مومن ہے. تو بھلے بدتی ہے، ہم اس کی جو بدعت ہے اس کے اوپر تنقید کریں گے، ٹھیک ہے، وہ تصوف کے راستے سے آئی ہے، وہ اعتزال کے راستے سے، معتزلہ کے راستے سے آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے اگر اس کے اندر یہ اعمال ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ حدیث میں ایمان کی گواہی دی گئی ہے. بہرحال ان اعمال میں مشقت تو ہے. بعض اوقات ایک بدعتی آدمی بھی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باوضو رہتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. مسلم میں روایت ہے ربیعہ بن مالک اسلمی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ جنت میں آپ کی صحبت مل جائے. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے علاوہ بھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں، بس یہی کافی ہے. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو. ٹھیک ہے، آپ بھی یہ چاہتے ہو، میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ جنت میں میرے ساتھ رہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے راستے پہ نہیں لگایا کہ چلو میں نے دعا کر دی اب بس میرے ساتھ رہو، عمل کے راستے پہ لگایا. یہ اہم بات ہے. صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے، یہ خواہش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نوافل کی کثرت، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگے. یعنی ایک سبب کی طرف، ایک ذریعے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جنت میں میری صحبت حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ نفل نماز کا اہتمام ہے، سجدوں کی کثرت. ٹھیک ہے، تو نوافل جو ہے اس کی مشروعیت، اس کی اہمیت. نیکسٹ کیا ہے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، پریفرڈ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھے تو اپنے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ نماز ضرور پڑھا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سبب سے اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے. ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی نماز جو ہے، یعنی مراد نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، وہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو. ولا تتخذوها قبورا، گھروں کو قبرستان مت بنا لو. یعنی قبرستان میں نماز نہیں نہ پڑھی جاتی، تو گھر بھی تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں تمہاری عبادت نہ ہو. تو فرض پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے مسجد میں آ جائے، اس کے علاوہ جو نماز ہے وہ گھر میں پڑھے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے زید بن ثابت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی نماز اپنے گھر میں میری مسجد میں نماز سے بھی افضل ہے سوائے فرض نماز کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرض نماز تو مسجد میں افضل ہے نا، لیکن جو نفل نماز ہے، سنت ہے، تو اگر وہ مسجد نبوی میں پڑھتا ہے، اور ایک آپشن یہ ہے کہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے، تو گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. اب ظاہری بات ہے جن کو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے وہ سارے صحابہ ہی تو تھے کہ گھر میں پڑھ کے آؤ. مسجد نبوی میں پڑھ رہے تھے نا وہ، تو اللہ کے رسول ان کو یہی کہہ رہے تھے مسجد کے بجائے گھر میں پڑھو، تو گھر میں پڑھنا اتنا افضل ہے. تو اب ہمارے یہاں ایک رواج سا پڑ گیا ہے کہ ہم مسجد میں ہی جا کے سنتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن ہاں گھر میں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بہرحال اثرات تو ہیں. امام نووی نے یہاں پہ لکھا ہے، کچھ اثرات کا تذکرہ کیا
کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خیر و برکت اس کا نزول ہوتا ہے جو حدیثوں میں آ گیا. دوسرا فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں عبادت ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا. تیسرا شیطان بھاگ جاتا ہے جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو بہرحال فرق پڑتا ہے، یہ بات ہے. تو اب دیکھیں گھروں میں سارے کام کاج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب تو وہ بچوں نے بھی کارٹون لگائے ہیں، آپ نیوز لگائے ہیں تو وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے 24 گھنٹے، بس یہی ہے، باجے چل رہے ہیں. بھلے آپ میوزک نہیں بھی سن رہے ہیں تو رنگ ٹون لگی ہے وہ بھی باجے بج رہے ہیں. تو عبادت بہت ضروری ہے. گھر کی فضا نا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بہت ٹینس ہو گئی ہے، بہت ڈپریشن ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ عبادت نہیں ہے گھر میں، گھر کے ماحول میں. اور اس میں بھی ٹھیک ہے کمرہ بھی بندہ اسپیسیفائی کر سکتا ہے، مختص کر سکتا ہے، لیکن یہ کوشش کرے گھر کے ہر کونے خدرے میں، ہر کونے میں خود بھی نماز پڑھ لی، سنتوں کا اہتمام کر لیا. کبھی نماز کسی وجہ سے رہ گئی جماعت سے تو گھر میں جماعت کروائیں، بچوں کو پیچھے کھڑا کر لیا، ٹھیک ہے، بیگم صاحبہ کو کھڑا کر لیا. اور اسی طرح سے تلاوت، اذکار، یہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے گھر کی جو فضا ہے اوورال وہ بہت خوشگوار رہتی ہے. ورنہ تو شیاطین جم کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈیرے لگا لیتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ نوافل کا گھر میں اہتمام کرنا. تیسری چیز کیا ہے؟ کثرت نوافل کی نسبت جو ہے وہ لمبا قیام کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی بعض لوگ تو اس طرف چلے گئے، او جی طاق راتوں میں کتنے 200 نفل پڑھے، 400 نفل پڑھے. تو کثرت کی طرف نہیں جانا، کوالٹی کی طرف جانا ہے. یہ چیز ہمیں روایتوں میں ملتی ہے. 2 نفل پڑھ لیں وہ 20 نوافل سے بہتر ہیں کہ جن 2 نوافل میں کیا ہے، کوالٹی ہے. جی یہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ گھر میں ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر جو ہے نماز پڑھنی چاہیے. اکثر مجھے اس سے آپ کا پرسنل پوائنٹ مجھے خیال آتا ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جی آخری کمرہ جو ہے اس میں پڑھیں، بے شک ہر طرف کرٹنس وغیرہ. تو کیا اس پوائنٹ آف ویو سے یہ پریفرڈ ہے کہ ڈفرینٹ رومس میں جو ہے وہ نماز پڑھیں؟ ہاں، ڈفرینٹ روم میں پڑھنے چاہیے، ڈفرینٹ روم میں پڑھ لینا چاہیے. اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. مطلب میں نے تو باقاعدہ اس چیز کو نا محسوس کیا ہے. ایک خاص وقت تک نا آپ ویسے اگر آپ ایک خاص جگہ پہ مطلب گھر میں نماز کی ایک خاص جگہ بھی بنا لیں تو مہینہ 1.5 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں جاتی جیسے انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو جہاں جس جگہ عبادت کی جاتی ہے بہرحال اس جگہ کے اندر جو ہے نا ایک عجیب سا ماحول کے اندر ایک کیفیت بن جاتی ہے. یہ ہے. تو کوشش بندہ کرے کہ ہر جگہ جو ہے. فرنٹ روم اور بیک روم والے کو کوئی بھی چھوڑا جا سکتا ہے اس پوائنٹ سے؟ جی کیا ہے؟ جو فرنٹ روم اور بیک روم کا ایک کانسیپٹ ہے خواتین کے لیے، اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اس پرسپیکٹو میں؟ ہاں مجھے زیادہ کنسرن نہیں وہ کوئی اتنا لازم نہیں ہے، وہ کوئی اتنا لازم نہیں ہے. وہ اصل میں پرانے زمانوں میں گھروں کا جو سٹرکچر ہوتا تھا نا تو کھلے ویڑے ہوتے تھے، صحن ہوتا تھا. جیسے آج کل ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں ایک سٹائل ہے، تو وہاں کہا گیا کہ اندر نماز پڑھے کیونکہ یہ ویڑا ہے اور ساتھ ہی گلی ہے، لوگ گزر رہے ہیں. تو وہ ایسا گھروں کا وہ سٹائل تھا. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص کانٹیکس میں ہے نا، ایک خاص سٹائل تھا نا مطلب اس وقت گھروں کا. تو اس وقت یہ بات تھی کہ گھر کے اندر نماز پڑھے، مطلب اندرونی کمرے کے اندر. تو اب تو ہمارے یہاں سارے کورڈ ایریا ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا قیام کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں اور پنڈلیوں میں ورم آ جاتا تھا، یعنی وہ سوج جاتے تھے. تو آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول کو یہ کہا گیا آپ کے تو گناہ نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا نعمتیں تو ہیں، تو اب ان نعمتوں کا شکر تو ادا کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن حبشی خثمی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل اعمال کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا طول القیام، وہ نماز جس میں قیام لمبا. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا، لمبا قیام کرنا، اور آپ نے افضل نماز بھی اسی نماز کو کہا کہ جس میں قیام لمبا. پھر کہا گیا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جہد المقل،
یعنی وہ صدقہ کہ مزدوری کرنے کے بعد بندہ صدقہ کرے، اب پسینہ نکلا ہے، پھر اس کے بعد چند روپے ہاتھ میں آیا، اب اس میں بھی کچھ صدقہ کر دے، مشقت کے باوجود صدقہ کرنا، یعنی تنگی میں صدقہ کرنا، اس کا بڑا اجر ہے۔ تو دیکھیں نا، کوالٹی کی وجہ سے بہرحال ایک یہ ہے کہ فراخی ہے، بندہ نکال دیتا ہے، فرق ہی نہیں پڑتا ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ نکالتے وقت 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اس سے گھر کی فلاں ضرورت پوری ہو جائے گی، بہرحال اس کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے، بھلے وہ رقم کم ہے، تعداد میں کم ہے۔ تو سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ جب یہ سوال ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا حرام چیزوں سے ہجرت کرنا، ان کو چھوڑ دینا۔ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ مشرکین سے اپنے جان اور مال سے جہاد کرنا۔ سب سے افضل قتال کون سا ہے؟ کہ جس میں انسان کا خون بہے اور اس کا گھوڑا بھی کاٹ ڈالا جائے۔ بہرحال نیکسٹ کیا ہے، یہاں پہ تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ لمبا قیام، ٹھیک ہے، کوالٹی کس میں؟ لمبے قیام میں، نوافل کی کوالٹی، اور اس کا اہتمام کرنا زیادہ ضروری ہے بنسبت نوافل کی کثرت اور ان کی تعداد کی۔ نیکسٹ کیا ہے، نوافل میں بیٹھ جانا، یعنی بیٹھ کر نفل پڑھنا، تو اس کی گنجائش ہے۔ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ نوافل میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، اگرچہ جو کھڑے ہو کے نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اجازت ہے۔ لیکن اجازت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ معمولی بنا لیا جائے۔ اب ہمارے ہاں جیسے لوگ، خاص طور پہ جو بریلوی مکتب فکر کی مساجد ہوتی ہیں گاؤں دیہات میں، تو وہاں وہ لوگ پھر نفل بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں، یعنی اس کو معمول بنا لیتے ہیں۔ کبھی تھکاوٹ ہے، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، تو بندہ بیٹھ کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ افضلیت کا معاملہ ان میں زیادہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا نہیں، بیٹھ کے پڑھنا تھکاوٹ کے سبب سے تھا اور بڑھاپے کے سبب سے تھا۔ جو آپ نے فرمایا نا کہ بریلوی مکتب، یہ اب جو ہے نا بیٹھ کے نوافل جو پڑھتے ہیں اس کو افضل سمجھتے ہیں، لیکن روایتوں میں یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے نفل پڑھنا افضل ہے۔ روایتوں میں تو واضح طور پہ موجود ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنے سے ثواب پورا ہے، بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ہے۔ اور بیٹھ کے پڑھنا جو ہے، یہ بھی روایتوں میں واضح طور پہ موجود ہے کہ یہ کسی سبب سے تھا، جیسے تھکاوٹ یا بڑھاپا طاری ہو گیا۔ حضرت علقمہ سے ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول 2 رکعتوں میں بیٹھ کے کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول قرات کرتے تھے، یعنی بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے، لمبی قرات کرتے تھے۔ جب رکوع کا وقت آتا تھا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر رکوع کرتے تھے، یعنی قیام میں بیٹھے ہیں لیکن رکوع پھر کیا کیے؟ کھڑے ہو کے کیے، پھر قومہ کیا، پھر سجدے میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رات کی نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، لیکن کب؟ جب آپ کے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے علاوہ کبھی رات کی نماز بیٹھ کے نہیں پڑھی۔ آخر عمر میں جا کے جب جسم بھاری ہو گیا تو پھر آپ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول بیٹھتے تھے، قرات کرتے تھے، یہاں تک کہ جب 30 یا 40 آیات باقی رہ جاتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی ہم نے تو پڑھنی 30-40 ہوتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اب بہت لمبا تھا نا، وہ بہت لمبا تھا، ٹھیک ہے، لمبی قرات ہوتی تھی، تو اس لمبی قرات میں سے 30-40 آیات باقی رہ جاتی تھیں تو پھر آپ وہ کھڑے ہو کے پڑھ لیتے تھے، باقی بیٹھ کے لمبی قرات کر لیا کر۔ فرائض میں بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی پرابلم، ہاں، فرائض میں اگر کوئی مرض وغیرہ ہے، کوئی مجبوری ہے، ٹھیک ہے، تو نوافل جو ہے بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، نوافل کی اقسام۔ تو یہ وہی بات جو پہلے ہم کر چکے کہ ایک وہ ہے جیسے یہ مطلق نفل کی بات کہہ رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جیسے وہ مقید کہہ رہے ہیں۔ مقید کی بات تو آگے آئے گی۔ جو مطلق نفل ہے، اب اس میں ظاہری بات ہے تعداد تو مقرر نہیں ہے، یعنی عام جسے ہم نفل کہہ دیتے ہیں۔ اب وہ نفل نماز بندہ 100 پڑھے رکھتے ہیں، 1000 پڑھے، 200 پڑھے، 400 پڑھے، اس کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، ممنوع اوقات نہ ہو۔
لیکن یہاں پہ یہ ایک روایت لے کے آئے ہیں، وہ روایت بہرحال قابل غور ہے. اس میں یہ ہے کہ اس میں جفت اور طاق کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ روایت اصل میں ایک صحابی کا فعل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو معمول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے سنتوں میں، سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جفت کا اہتمام کیا، یعنی 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں یا 6 پڑھیں، یا ایون تراویح میں آپ کہیں کہ وہ تو وطر کے ذریعے اس کو طاق بنایا نا، رکعتیں آپ نے 2 کر کے ہی پڑھی، ٹھیک ہے، جو نفل نماز کی ہیں. تو اس لیے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ یہ رکعتیں جفت میں ہوں. لیکن جو روایت یہ لے کے آئے ہیں اس سے یہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ طاق میں بھی جو ہے وہ نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، یعنی 3 نفل پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 1 پڑھ لیں یا 1 بھی پڑھ لیں. خیر بہرحال اس سنن بہقی کی روایت حضرت ابو ذر سے کہ انہوں نے لمبے کوئی نفل پڑھے، تو جب سلام پھیرا تو احنف بن قیس ان کے پاس تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی، یا چلیں یہ پتہ ہے کہ جفت ہیں یا طاق ہیں. احنف بن قیس یہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری، وہ چونکہ بہت رغبت رکھنے والے تھے اللہ کی طرف، تو ان سے پوچھا. تو انہوں نے کہا بھئی اگر مجھے نہیں پتہ کتنی رکعتیں پڑھی، اللہ کو تو پتہ ہے کتنی پڑھی ہیں کون سے میں نے اپنے آپ کو بتانے کے لیے پڑھی ہیں، تو وہ تو اللہ کے لیے پڑھی ہیں، تو اللہ کے علم میں ہے گنتی. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور پھر رو پڑے. پھر کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب بھی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کے گناہ اس سے جھاڑ دیتا ہے. تو میں تو بس اس نیت سے لگا ہوا تھا کہ سجدے پہ سجدہ کر رہا ہوں، رکعت پہ رکعت پڑھ رہا ہوں کہ میرے درجات بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمائے. میں تعداد میں نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال بہتر ہے کہ بندہ اس کو جفت میں کر لے تو یہ زیادہ محتاط نظر آتا ہے. باقی ٹھیک ہے، واللہ عالم. اگر کوئی اللہ کے عبادت میں آپ یوں کہہ لیں کہ جی اتنا ڈوبا ہوا ہے، اتنا مستغرق ہے کہ اسے رکعات کی بھی پرواہ نہیں، چلیں ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. یہ جو بظاہر اس روایت سے یہ معلوم ہو رہا ہے جی. پڑھی ہیں انہوں نے ایک سلام کے ساتھ پڑھی ہیں، ایک سلام کے ساتھ اتنی رکعتیں پڑھی ہیں نا، اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی. صحابی کا قول مالی حجت تو نہیں بن سکتا، صحابی کا فعل، ہاں حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے. حجت مین بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لینا چاہے تو چلو لے سکتے. تو سر موقوف روایات جو ہے وہ مطلب وہ لازم نہیں ہوتی. سر اگر اللہ کے نبی کے سامنے کام کیا ہو، ہاں پھر وہ سنت بن جاتی ہے نا. ویسے تو یہ فعل صحابی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے استدلال کیا ہے، انہوں نے آگے حدیث سے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے. تو میں تو بس اس نیت سے لگا ہوا تھا کہ سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے بھی استدلال پہلے کیا. جو ہم نے پڑھا ہے وہ قیام کی جو فعلیت بیان کی گئی، جی یہاں سجدے دونوں، یہاں کثرت سجود کی ہے، یہاں کثرت سجود کی ہے، تو انہوں نے کثرت سجود کا جو ہے وہ اہتمام کیا. تو بہرحال کثرت سجود کے بارے میں بھی روایتیں موجود ہیں. فرضوں میں ایسا نہیں ہوگا. جی فرضوں میں ایسا نہیں ہوگا. ہاں فرضوں میں نہیں، فرائض تو متعین ہیں. ہاں وہ روایت جو صحابی تک پہنچ جائے تو اس کو ہم موقوف روایت کہتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے، یہ تو تھا مطلق نفل کے بارے میں کچھ باتیں. اب یہ ہے مقید نفل، یعنی جو متعین نوافل ہیں، جیسے سنتیں ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. فجر کی سنتیں، فجر کی 2 سنتوں میں اس کی کافی زیادہ فضیلت آئی ہے حدیثوں کے اندر، ٹھیک ہے. ایک روایت میں صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مجھے دنیا سے، یعنی تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہے فجر کی 2 سنتیں. ایک اور روایت میں ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں نہ چھوڑو بھلے گھوڑے تمہیں روند رہے ہوں. اس سے مراد کیا ہے، یعنی میدان جنگ میں بھی ہو تو فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑنی، گھوڑے تمہیں روند رہے ہوں، ٹھیک ہے. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے سنن ابی داؤد کی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نوافل میں سب سے زیادہ اہتمام جن 2 رکعتوں کا کرتے تھے وہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یعنی نفل نمازوں میں۔ ایک اور روایت ہے سنن ترمذی کی، مسلم کی بھی ہے، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں۔ تو یعنی کافی فضیلت آئی ہے فجر کی 2 سنتوں کی، خواہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ فرض تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اسی کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہو، جس کو ایمفیسائز کیا گیا۔ نہیں یہ حدیثوں میں نہیں، یہ حدیثوں میں نہیں ہے، یہ انداز سے جو ہے وہ اس کو وہ کیا گیا ہے، فرق کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے کہ بعض جگہ پہ اللہ کے رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، یہ انداز ہے، وہ آگے آ رہا ہے بعض مقامات پہ، تو اس کو وہ سنت غیر مؤکدہ میں لے گئے۔ بعض میں انداز یہ کہ نہیں پڑھو ہی پڑھو، تو اس کو سنت مؤکدہ میں لے گئے۔ جیسے اب یہاں پہ ہے نا کہ گھوڑے تمہیں روند رہے ہوں تو پھر بھی نہ چھوڑو، ٹھیک ہے، اب یہ ایک انداز ہے۔ یہ انداز فرض کے قریب نہیں چلا جاتا؟ ہاں فرض کے قریب تو چلا جاتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا نا اپنے عمل سے کہ فرائض کو آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ یہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ احناف کی اصطلاحات بھی ہیں فقہ حنفی کے ساتھ خاص، یعنی باقی بھی فقہا کے ہاں تقسیم اپنی اپنی ہے، بعض جگہوں پہ اصطلاحات کچھ اور ہیں، لیکن بہرحال تقسیمات ہیں۔ فجر کی 2 رکعتوں کو ہلکا کرنا، یعنی مطلب ہلکا کرنے سے مراد کیا ہے؟ شارٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ حضرت حفصہ سے ام المومنین رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے، مطلب گھر کے اندر ہی، اور آپ اس کو بہت زیادہ شارٹ کرتے تھے۔ امام نافع جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بھی فجر کی 2 سنتوں کو بہت شارٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے پڑھتے تھے اور انہیں شارٹ کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات ہمیں شک ہو جاتا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں، یعنی اتنا شارٹ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بہت لمبا تھا نا، تہجد بہت لمبی تھی، نصف رات تک تھی، 2/3 رات تک بھی چلی جاتی تھی۔ تو اب اس کے بعد فجر کی جو نماز ہے اس میں بھی قرات لمبی ہوتی تھی، تو درمیان میں 2 رکعتیں، تو اس کو اللہ کے رسول نے شارٹ کیا، مختصر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی 2 رکعتوں میں جو قیام ہوتا تھا یعنی سنتوں میں، وہ اتنا ہی ہوتا تھا جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب مختصر تھا، یعنی لمبی تلاوت نہیں کی، کہنے کا مقصد یہ ہے فجر کی 2 سنتوں میں اللہ کے رسول نے لمبی تلاوت نہیں کی، اصل مقصود یہی، باقی یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ صرف پڑھی باقی تلاوت نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد، یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا، تو اس نے پہلی رکعت میں یعنی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، تو اللہ کے رسول نے کہا ھذا عبد عرف ربہ، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے رب کی معرفت حاصل کر چکا ہے۔ پھر اس نے دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا عبد آمن بربی، یہ بندہ اپنے رب پہ ایمان بھی لے آیا، یہ اپنے رب کا عارف بھی ہے اور مومن بھی ہے۔ تو اس پہ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے یہ 2 صورتیں بہت محبوب ہو گئیں، اب میں یہی 2 صورتیں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بعض اور بھی روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں جیسے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا اور قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ بھی پڑھا ہے، ایک آیت۔ نیکسٹ کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتوں کے بعد دعا کرنا۔ دعا کے بارے میں جو روایتیں ہیں ضعیف ہیں، لیکن بہرحال دعا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ضعیف روایت بھی ہو تو بہرحال دعا تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی الفاظ سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ تو روایتوں میں کیا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد
بیٹھے بیٹھے یہ دعا کی، اللہم رب جبرائیل و اسرافیل و میکائیل و محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من النار، جبریل، میکائیل، اسرافیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، میں آپ سے جہنم کی پناہ مانگتا۔ نیکسٹ کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعتوں کے بعد لیٹ جانا، یعنی سستانے کے لیے۔ اب وہ بھی اس لیے تھا کہ رات بھر کے تھکے ہوئے تھے، محنت کی ہے، اگر آپ نے مشقت کی ہے، تہجد کی نماز پڑھی ہے لمبی چوڑی، تو پھر اس میں کیا ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد بندہ ذرا دائیں کروٹ پہ قبلہ رخ ہو کے لیٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے تو اپنے دائیں پہلو پہ لیٹ جاتے تھے، یعنی سوتے نہیں تھے، لیٹ جاتے تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے تو اگر میں سو رہی ہوتی تھی تو آپ لیٹ جاتے تھے، اور اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو پھر مجھ سے باتیں کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی آپ لیٹ گئے، کبھی آپ نہیں بھی لیٹے۔ تو اس سے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے۔ تو بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ استحباب سے نہیں ہے، یہ ایک بشری تقاضے کے تحت تھا، یہ کوئی عبادت کی نیت سے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بھی ایک سنت ہے فجر کی 2 سنتوں کے بعد، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر میں لیٹنا سنت ہے، مسجد میں نہیں۔ ہم مسجد میں جائیں، بعض اوقات اہل حدیث مساجد میں نا ساری لمبے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ ایک عجیب سا منظر بن جاتا ہے۔ اللہ عالم کوئی روایت نظر سے گزری نہیں، بلکہ یہاں یہ جو روایت لے کے آئے نا حضرت عبداللہ بن عمر سے، ابن ابی شیبہ کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب مسجد میں کسی کو دیکھتے تھے نا لیٹا ہوا ہے تو اس کو کنکریاں مارتے تھے۔ لیٹنے کی جگہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو سنتیں گھر سے پڑھی ہیں، گھر سے پڑھ کے آئے تھے، تو گھر سے کوئی پڑھ کے جائے تو ٹھیک ہے۔ تو امام احمد بن حنبل سے سوال ہوا اس کے بارے میں کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو لیٹنا ہے، انہوں نے کہا دیکھو میں تو نہیں کرتا، لیکن کوئی کر لے تو ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اختلاف ہے کہ یہ سنت جو ہے یہ کسی بشری تقاضے کے تحت تھا یا اس کو بطور عبادت کیا گیا، یعنی بعض مقصد صرف تھکاوٹ دور کرنا تھا یا باقاعدہ اس کو کوئی عبادت کے لیے کیا گیا۔ تو اس اختلاف کی وجہ سے کچھ اہل علم نے اس کو سنت بنایا، کچھ نے نہیں بنایا۔ فجر کی 2 سنتوں کی قضا حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تو جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر اس وقت جو ہے وہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو اہل حدیث لوگ ہیں وہ اپنے فرضوں کے فوراً بعد پڑھ ہاں وہ بھی آگے روایت آ رہی ہے۔ حضرت قیس بن عمر سے روایت ہے کہ وہ صبح نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، لیکن فجر کی 2 رکعتیں وہ نہیں پڑھ پائے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھوا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بھائی یہ کیا پڑھا ہے؟ ما هذه الصلاۃ، یعنی ہمارے ساتھ تم نے نماز پڑھی، پھر ہماری نماز کے بعد پھر نماز کون سی پڑھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی میری فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہاں سے وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ یہ حدیث سند ہاں مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے، اسناد حسن۔ جہاں میں اس کو ایک ہوتا ہے ثبوت اختیار کرنا ایسے، اور ہے اوپر کہا کہ ماں حاضر، یعنی کہ آپ نے اس کو آبجیکشن کیا ویسے خاموش رہ گئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسے ہی ہے۔ نہیں وہ اس لیے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا فجر کے بعد نماز پڑھنے سے، ممنوع اوقات میں ہے نا، وہ فجر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، تو ممنوع اوقات میں چونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو اس لیے منع کیا۔ 5 ممنوع اوقات ہیں نا، سورج طلوع ہونا، سورج غروب ہوتے وقت، زوال کے وقت، عصر کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد۔ تو اب چونکہ وہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو منع کی ہے اس وقت میں نماز پڑھنے سے، تو کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس پہ پھر انہوں نے وضاحت دی کہ میں کوئی نفل نہیں پڑھ رہا، میری فجر کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی وہ میں نے پڑھی ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے فجر کی 2 رکعتیں اگر رہ گئی ہیں تو وہ پڑھ سکتا ہے،
ویسے نفل نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے. سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، دونوں طرح. حضرت عمران بن حسین سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے، مطلب قافلہ تھا، تو لوگ سو گئے، یعنی رات کو دیر سے پڑاؤ ڈالا تہجد کے وقت قافلے نے، اب تھکے آ رہے تھے تو سارے سو گئے اور فجر کی نماز رہ گئی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا اور کافی بلند ہو گیا، اور سورج کی حدت اور گرمی کی وجہ سے لوگ بیدار ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو کہا، اس نے اذان دی، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فجر کی 2 رکعتوں کی قضا ہے. ویسے تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فرائض کی ہوتی ہے، لیکن فجر کی 2 سنتوں کی قضا ہے. فجر کی اذان کے بعد جو ہے نوافل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. ایک ہے فجر کی نماز کے بعد، تو فجر کی نماز کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ تو صریح حدیثیں، ہاں وہ صریح حدیثیں. لیکن ایک ٹائم ہمارے پاس ہے جسے ہم کہتے ہیں سحری سے لے کے اور فجر کی نماز تک ایک وقت ہوتا ہے 15-20 منٹ، تو اس میں درمیان میں تو ویسے ہی ہم 2 نفل پڑھ رہے ہیں، یعنی 2 سنتیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس لیے نہ پڑھیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ ان کے وطر اگر رہ گئے تھے تو انہوں نے اس وقت میں پڑھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اگر وہ سنتیں گھر میں پڑھ کے گیا ہے اور بیت المسجد کے جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ نہیں پاتے. زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف 2 سنتیں ہی پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی ہے کہ آپ نے 2 سنتیں ہی پڑھی ہیں سحری سے فجر کی نماز کے درمیان میں. محتاط یہی معلوم ہوتا ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے اگر کسی کے وطر رہ گئے تو وہ وطر اگر اس وقت میں پڑھنا چاہے فجر سے پہلے تو وہ پڑھ لے، یعنی وطر کی قضا دے دیں. ظہر کی سنتیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ ظہر کی سنتیں 4 ہیں، 2 پہلے 2 بعد میں، ٹھیک ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں محفوظ کی ہوئی ہیں، یعنی میں نے یاد رکھا ہے کہ اللہ کے رسول 10 رکعتیں پڑھتے تھے. رکعتین قبل ظہر، 2 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، 2 ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 مغرب کے بعد، اور یہ فی بیتی اپنے گھر میں. ورکعتین بعد العشاء فی بیتی، عشاء کے بعد بھی 2 رکعتیں. ورکعتین قبل صلاۃ الصبح، اور 2 رکعتیں صبح سے پہلے، تو 10 رکعتیں. یہ بخاری کی روایت ہے. تو ایک یہ ہے کہ 2 فرائض سے پہلے ہیں سنتیں، 2 فرائض کے بعد ہیں. دوسری کیا ہے کہ ظہر کی سنتیں 6 ہیں. عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے یصلی قبل ظہر اربعن، 4 پڑھتے تھے، وسنتین بعدہا، اور 2 اس کے بعد پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. حضرت ام حبیبہ سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. دن اور رات میں 12 رکعتیں سے مراد یہی جو سنت موقدہ ہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، گھر بنائے گا. 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے. تو 2 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، بلکہ 8 کا بھی تذکرہ آتا ہے. ایک اور روایت میں حضرت ام حبیبہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھی، من صلی اربعن قبل الظہر و اربعن بعدہا، اور 4 ظہر کے بعد پڑھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ اس پہ حرام قرار دے دے، جہنم میں جانا اس کے لیے حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے. تو 4، 6 اور 8. ظہر سے پہلے جو رکعتیں ہیں ان کی، یعنی ان سنتوں کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری سے ہے کہ وہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے. ان سے کہا گیا کہ آپ ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں 4 رکعتیں، تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہمیشہ پڑھتے تھے. اب دیکھیں نا، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کیوں یہ 4 رکعتیں ہمیشہ پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے
کہ جب میرے اعمال اوپر کو جائیں تو ان میں نماز کا تذکرہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی فرشتے جب اعمال لے کے جائیں اللہ کے کسی بندے کے تو وہ یہ بتائیں اللہ کو جا کے کہ ہم آپ کے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑ کے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے. تو بہرحال اس میں یہ کہہ رہے ہیں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اور ام المومنین ام حبیبہ کی روایت میں کیا ہے، یعنی امہات المومنین کی روایتوں میں 4 رکعتیں آپ نے پڑھی. تو اس سے بعد اہل علم نے کہا کہ گھر میں آپ 4 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں کہ آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے. تو مطلب مسجد میں اگر آپ پڑھتے تھے تو 2 پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے تو 4. اس طرح سے دونوں حدیثوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. ظہر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو اس کی قضا ہے. ہاں، قضا اللہ کے رسول نے دی ہے، اس سے بھی اس کی سنت مقدہ ہونے کا علم ہمیں پڑتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نہیں پڑھ پاتے تھے تو صلی اللہ بعدہ، یعنی کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو ظہر کے بعد ان کو پڑھتے تھے. ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ظہر کی 4 رکعتیں فوت ہو جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کو ظہر کی نماز کی 2 رکعتوں کے بعد پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ روایت ضعیف ہے کہ ظہر کی نماز کی 2 رکعتوں کے بعد، دیکھیں 2 رکعتوں کے بعد پڑھ لے یا پہلے پڑھ لے وہ اس کے اوپر ہے، وہ اس کے اوپر ہے. لیکن یہ بات روایتوں میں ملتی ہے، صحیح روایتوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 4 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھی. ہاں، اب یہ ہے کہ ظہر کی بعد کی جو سنتیں ہیں، ظہر کے بعد کی اگر وہ رہ جائیں، یعنی پہلی والی رہ جائیں تو وہ ظہر کے بعد پڑھ لے، اور اگر ظہر کے بعد والی رہ جائیں تو پھر کب پڑھے. تو اب اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا دی ہے، اور وہ قضا دی ہے عصر کے بعد. اور اس پہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ میں نے تو کر لیا، آپ لوگ نہ کرو. یہ مسند احمد کی روایت ہے حضرت ام سلمہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھائی اور مال غنیمت آ گیا تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کرنے لگ گئے. یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا تو مؤذن کھڑا ہوا اور اس نے عصر کی اذان کہہ دی. تو اللہ کے رسول نے عصر کی نماز پڑھی. پھر عصر کے بعد آپ کا معمول ہوتا تھا آپ ازواج کی طرف جاتے تھے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے اور آپ نے وہاں جا کے فراقہ رکعتین خفیفتین 2 ہلکی رکعتیں پڑھی. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا نئی نماز نازل ہو گئی ہے، اس وقت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ تو نہیں پڑھتے بلکہ آپ تو روکتے ہیں اس وقت میں نماز پڑھنے سے، تو کیا کوئی نیا حکم آ گیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، بلکہ یہ ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں تھیں تو میں مصروف ہو گیا تھا مال غنیمت کی تقسیم میں، تو وہ رہ گئی تھیں، تو اب مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں یہ 2 رکعتیں چھوڑوں، تو میں نے وہ ادا کی. بات دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے اور صحابہ کو کہا کہ تم نہ پڑھو عصر کے بعد نفل نماز، کیونکہ آپ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ اس کی قضا دیتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ 2 رکعتوں کی وہ تو ممنوع وقت کی وجہ سے منع کیا نا، لیکن بعد میں اگر کوئی قضا دے دے مغرب کے بعد تو کوئی حرج نہیں، جن اوقات میں نوافل وغیرہ پڑھے جا سکتے ہیں. مغرب کی سنتیں 2 رکعتیں ہیں فرض کے بعد، اور اس میں جو ہے وہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یعنی فجر میں بھی اور مغرب میں بھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد کہ کتنی مرتبہ، یعنی 20 مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی 2 رکعتوں میں اور فجر کی 2 سنتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. محبود بن لبید سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد اشہل کے پاس آئے اور انہیں مغرب کی نماز پڑھائی. جب آپ نے سلام پھیرا تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد اب 2 رکعتیں پڑھنی ہیں لیکن اپنے گھروں میں جا کے پڑھو. تو مغرب کے بعد 2 رکعتیں اس کی بھی اللہ کے رسول نے تاکید کی. سنت العشاء اس کا بھی تذکرہ گزر چکا، ٹھیک ہے، 2 رکعتیں ہیں عشاء کی نماز کے بعد. نیکسٹ کیا ہے؟ سنت غیر موقدہ. سنت غیر موقدہ میں یہ ہے کہ عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے یا 4 رکعتیں پڑھے. اچھا، عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں والی روایتیں ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف روایتیں مل کے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ایک تو عبداللہ بن عمر سے روایت ہے سنن ابی داؤد کی
سنن ترمذی کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پہ کہ جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی. ایک اور روایت ہے سنن نسائی کی، سنن ابن ماجہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور وہ 4 رکعتیں بھی 2 سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی 2 کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی کوئی دلیل متعین دلیل نہیں ہے، ایک عمومی دلیل ہے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، آگے بھی آئے گی. بین کل اذانین صلاۃ، 2 اذانوں کے درمیان، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. 2 اذانوں سے کیا مراد ہے؟ اذان اور اقامت، تکبیر. ٹھیک ہے. 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جب بھی اذان ہو اور اقامت ہو تو اس کے درمیان میں نماز ہے. ٹھیک ہے. فجر کی تو ویسے ہی سنتیں ہیں، اور ظہر کی بھی ہم پڑھتے ہیں، تو آپ عصر، مغرب اور عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رکعتان قبل المغرب، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں. عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو. اور تیسری مرتبہ آپ نے کہا لمن شاء، جو چاہے، جو چاہے وہ پڑھے. اور اللہ کے رسول کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھ لیں، یعنی سنت مؤکدہ. صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی. صحیح مسلم کی روایت عبداللہ ابن عباس سے، یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ جی ہم 2 رکعتیں پڑھتے تھے قبل غروب الشمس، سورج غروب ہونے سے پہلے. یہ درست معلوم نہیں ہوتا، یعنی مغرب کی 2 رکعتیں سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں. بعض روایتوں میں الفاظ ہیں قبل المغرب، مغرب سے پہلے، یعنی مغرب سے پہلے مراد مغرب کی نماز سے پہلے، صلاۃ مغرب سے پہلے. غروب شمس سے پہلے یعنی آپ جلدی آ گئے تو وہ تو ویسے ہی ممنوع اوقات میں آ جاتا ہے. اس وقت میں مغرب کی 2 رکعتیں، اگرچہ بعض فقہا اس طرف چلے گئے ہیں، لیکن یہ زیادہ جو ہے نا وہ مطلب مناسب معلوم نہیں ہوتا. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ راوی کا وہم ہے، یہ قبل غروب الشمس نہیں، قبل المغرب کی بات ہو رہی تھی. اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے تھے تو نہ ہمیں حکم دیتے تھے اور نہ ہمیں منع کرتے تھے، یعنی وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے نا، اس لیے. عصر سے پہلے سنتیں وہ تو ایک ہی سلام کے ساتھ 4 پڑھتے ہیں. عصر سے پہلے جو ہیں وہ 2 کر کے پڑھ لیں، 4 اکٹھی بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. زیادہ بہتر یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھیں. یہ 4 اکٹھی کی دلیل وہیں سے پکڑتے ہیں پہلے کیونکہ 4 اکٹھی کی دلیل یہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ سنت مؤکدہ میں بھی کہ اللہ کے رسول نے 4 رکعتیں پڑھی، تو وہ 4 رکعتیں پڑھی، اس سے ایک دلیل پکڑ لیتے ہیں. نیکسٹ کیا ہے؟ عشاء سے پہلے 2 رکعتیں. وہی عبداللہ ابن مغفل کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہ کہا جو چاہے وہ پڑھ لے، یعنی یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے. تو سنت غیر مؤکدہ میں لمن شاء کے الفاظ آتے ہیں، اس لیے ہم اس کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے جی سنت کے نفل اور سنتوں کے مسائل. نیکسٹ کیا ہے؟ وطر کے مسائل.